شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور ان سایوں کے ساتھ ہی انابیہ کے دل پر خوف اور غیر یقینی کے سائے بھی منڈلا رہے تھے۔ وہ عروسی جوڑے میں ملبوس اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کا دل کسی انجانے خوف کے ڈر سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ باہر مہمانوں کی چہل پہل اور باتوں کی آوازیں آ رہی تھی، مگر ان آوازوں میں وہ خوشی اور گرم جوشی نہیں تھی جو ایک شادی والے گھر کا خاصہ ہوتی ہے۔ اس کی بجائے ایک عجیب سی بے چینی اور تناؤ فضا میں تحلیل تھا۔ بارات آئے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے بیت چکے تھے اور اس کے والد شفیق احمد ابھی تک واپس نہیں لوٹے تھے۔ گھر کا دروازہ کھلا اور دلہے کی ماں، ایک مغرور اور سخت مزاج خاتون، اندر داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات صاف عیاں تھے۔ انہوں نے تنقیدی نظروں سے انابیہ کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر طنزیہ لہجے میں بولی، ارے لڑکی، تمہارا باپ کہاں رہ گیا ہے؟ ہم یہاں صبح سے بیٹھے ہیں، ہماری بھی کوئی عزت ہے؟ اگر پیسوں کا انتظام نہیں ہو رہا تو پہلے ہی بتا دیتے، آپ یہ بیٹے کے لیے کوئی اور رشتہ دیکھ لیتے۔ انابیہ کی آنکھوں میں آنسو رہنے لگے۔ اس کی ماں جو ان کے پیچھے کی کھڑی تھی آگے بڑھی اور ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، بہن جی، بس تھوڑا اور انتظار کر لیں، وہ آتے ہی ہوں گے۔ آپ تو جانتی ہیں کہ ہم غریب لوگ ہیں، اتنی بڑی رقم کا انتظام کرنے میں وقت تو لگتا ہے۔ دلہے کی ماں نے حقارت سے منہ بنایا، وقت لگتا ہے تو انسان اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتا ہے۔ ہم نے کوئی بھیک تو نہیں مانگی تھی، اپنے بیٹے کا حق مانگا تھا۔ 4 لاکھ کو اتنی بڑی رقم بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے اتنا انتظار کروایا جائے۔ یہ کہہ کر وہ پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ انابیہ کی ماں نے بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا تسلی دی، مگر ان کی اپنی آنکھیں بھی نم تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے شوہر اس وقت کس قدر اذیت سے گزر رہے ہیں۔ دوسری طرف شفیق احمد شہر کے ایک بڑے شاہراہ پر ایک دفتر کے باہر کھڑے تھے۔ ان کا وجود پسینے سے تر تھا اور ہاتھ پہ پکڑا ہوا کپڑے کا تھیلا انہیں دنیا کی سب سے قیمتی شے محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ اپنے مالک کے سامنے گر گرا رہے تھے۔ ان کا مالک ایک سنگ دل اور امیر آدمی انہیں قرض دینے پر راضی نہیں تھا۔ دیکھو شفیق، یہ کوئی خیراتی ادارہ نہیں ہے جو میں تمہیں اتنی آسانی سے پیسے دے دوں۔ تم جانتے ہو کہ تم یہ رقم کبھی واپس نہیں کر پاؤ گے۔ شفیق احمد نے روتے ہوئے کہا، صاحب، میری بیٹی کی عزت کا سوال ہے۔ بارات دروازے پر کھڑی اور وہ لوگ پیسوں کے بغیر نکاح نہیں کریں گے۔ میں آپ کا ایک ایک پیسہ چکا دوں گا، چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ بیچنی پڑے۔ بہت التجاؤں اور منتوں کے بعد ان کے مالک نے اس شرط پر قرض دیا تھا کہ وہ ہر مہینے اپنی آدھی تنخواہ کٹواتے رہیں گے جب تک کہ رقم پوری نہ ہو جائے۔ شفیق احمد نے کانپتے ہاتھوں سے نوٹوں سے بڑا تھیلا پکڑا اور شکریہ ادا کر کے دفتر سے باہر بھاگے۔ انہیں بس جلد از جلد گھر پہنچنا تھا۔ سڑک پار کرتے ہوئے ان کے ذہن میں بس اپنی بیٹی کا مسکراتا ہوا چہرہ تھا۔ وہ تصور میں بھی اسے خوش دیکھ رہے تھے کہ اچانک ایک تیز رفتار گاڑی بریکوں کی چیخ کے ساتھ ان سے آ ٹکرائی۔ شفیق احمد ہوا میں اچھلے پھر دھڑام سے سڑک پر آ گرے۔ ان کے ہاتھ سے پیسوں کا تھیلا چھوٹ کر دو جا گرا۔ نوٹ سڑک پر بکھر گئے۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور 25 سالہ نوجوان، زریاب ایک امیر گھرانے کا بگڑا ہوا نوجوان، نشے میں لڑکھڑاتا ہوا باہر نکلا۔ اس کے دوستوں نے اسے زبردستی شراب پلا دی تھی اور اب دنیا اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ جب اس نے سڑک پر پڑے ایک ادھیر عمر شخص اور بکھرے ہوئے نوٹوں کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کا نشرہ ہرن ہو گیا۔ اسے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا۔ سڑک سنسان تھی۔ اس نے تیزی سے بکھرے ہوئے نوٹ تھیلے میں بڑے اور پھر زخمی شفیق احمد کو اٹھا کر اپنی گاڑی میں ڈالا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، مگر انسانیت کا ایک ذرہ جو ابھی اس میں باقی تھا اسے قریب ترین ہسپتال کی طرف لے گیا۔ انابیہ کے گھر میں اب خاموشی چھا چکی تھی۔ انتظار کے طویل اور اذیت ناک لمحے ختم ہو چکے تھے۔ دلہے کی ماں نے آخری بار اعلان کیا، بہت ہو گیا یہ ڈرامہ، لگتا ہے لڑکی کا باپ پیسے لے کر بھاگ گیا ہے۔ ہم ایسی بے عزت اور لالچی فیملی میں اپنی اولاد کی شادی نہیں کر سکتے۔ چلو واپس چلو۔ بارات واپس جانے لگی۔ شہنائیوں کی جو مدھم آواز پس منظر میں گونج رہی تھی وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ مہمان ایک ایک کر کے سرگوشیاں کرتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ انابیہ نے جب اپنے گھر کے دروازے سے بارات کو واپس جاتے دیکھا تو اسے لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ اپنے بھاری عروسی جوڑے کے بوجھ تلے تپتی چلی گئی اور فرش پر گر پڑی۔ اس کی ساری امیدیں، سارے خواب ایک ہی لمحے میں ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گئے۔ زریاب جب شفیق احمد کو سہارا دے کر اس کی
گلی میں داخل ہوا تو اس کے قدم منجمد ہو چکے تھے۔ جس گھر کے باہر روشنیوں اور کہکوں کا شور ہونا چاہیے تھا، وہاں موت کا سا سناٹا طاری تھا۔ ٹوٹی ہوئی لڑیاں اور کچلے ہوئے پھول کسی اجڑے ہوئے میلے کا منظر پیش کر رہے تھے۔ دروازے پر کھڑی نابیہ کی ماں اپنی بیٹی کی ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کو دیکھ کر بے آواز آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ جیسے اس نے اپنے شوہر کو اس حالت میں ایک اجنبی کے ساتھ دیکھا، وہ چیختی ہوئی آگے بڑھی۔ شفیق احمد بلیم بے ہوشی کی حالت میں تھے، مگر اپنی بیوی کی آواز سن کر انہوں نے آنکھیں کھولی اور گھر کی ویرانی کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک سوال ابھرا، ایک ایسا سوال جس کا جواب ان کی بیوی کے پاس نہیں تھا، مگر ماحول کی خاموشی خود اس کا جواب دے رہی تھی۔ جب انہیں یہ ناقابل برداشت سچائی معلوم ہوئی کہ ان کی بیٹی کی بارات واپس جا چکی ہے، تو ان کے حلق سے ایک گھٹی گھٹی چیخ نکلی اور وہ ذریعہ کے بازو میں ہی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس اچانک افطار پر محلے کے کچھ لوگ جو افسوس کرنے جمع تھے آگے بڑھے۔ افراتفری کا عالم تھا، کوئی پانی لا رہا تھا، کوئی ڈاکٹر کو بلانے ڈھونڈ رہا تھا۔ اسی بھگدڑ میں شفیق احمد کے ہاتھ سے پھسل کر وہ پیسوں والا تھیلا ایک چارپائی پر گر پڑا، جس پر کسی کی نظر نہ پڑی سوائے دو لالچی آدمی کے جو ہجوم میں چھپی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کی غفلت کا فائدہ اٹھا کر ایک پڑوسی نے وہ تھیلا اٹھایا اور خاموشی سے ہجوم میں غائب ہو گیا۔ ذریعہ جو اب تک نشے اور حقیقت کی درمیانی کیفیت میں تھا، اس منظر کو دیکھ کر پوری طرح ہوش میں آیا۔ اسے اپنی غلطی کی سنگینی کا احساس شدت سے ہوا۔ ایک باپ کی امیدیں، ایک بیٹی کے خواب، سب اس کی ایک رات کی لاپرواہی کی بھیڑ چڑھ گئے تھے۔ اسے نابیہ کو دیکھا جو سفید جوڑے میں ایک زندہ لاش کی طرح بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ اس کے اندر کا ضمیر جاگ اٹھا، وہ آگے بڑھا، اس کی آواز لرز رہی تھی، میں آپ کی بیٹی سے شادی کروں گا۔ یہ سن کر سب چونک گئے۔ انابیہ کی ماں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ذریعہ دوبارہ مخاطب ہوا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے اور میں ہی اسے ٹھیک کروں گا۔ میں آپ کی بیٹی کو اپنا نام دوں گا۔ کسی کے پاس کچھ کہنے کو نہیں تھا۔ ایک بیٹی کی عزت بچانے کے لیے اس وقت سب سے بہتر حل نظر آ رہا تھا۔ ایک گھنٹے کے اندر محلے کی مسجد کے مولوی صاحب کو بلا کر چند گواہوں کی موجودگی میں انابیہ کا نکاح ذریعہ سے پڑھا دیا گیا۔ ایک ایسا نکاح تھا جس میں نہ کوئی خوشی تھی، نہ کوئی رسم، صرف آنسو، خاموشی اور ایک بوجھل احساس تھا۔ ذریعہ کو رات وہیں رکنا پڑا، ایک چھوٹے سے کمرے میں، جہاں انابیہ ایک کونے میں سمٹی ہوئی ساری رات روتی رہی اور دوسرے کونے میں بیٹھا اپنی زندگی کے اس عجیب موڑ کے بارے میں سوچتا رہا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی گھر میں ایک قیامت خیز چیخ بلند ہوئی۔ انابیہ کی ماں اپنے شوہر کو جگا لگی تو پتہ چلا کہ شفیق احمد رات کو دل کا دورہ پڑنے سے خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ انابیہ اپنی باپ کی لاش سے لپٹ کر بے تحاشا رو رہی تھی۔ اسی شور سے ذریعہ کی آنکھ کھلی، اس کا سر ہینگ اوور سے پھٹ رہا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا، غربت زدہ بوسیدہ کمرہ، ایک لاش اور روتی ہوئی عورتیں۔ اسے گزشتہ رات کے واقعات دھندلے سے یاد آ رہے تھے۔ یہ سب ایک ڈراؤنے خواب کی طرح لگ رہا تھا جس سے وہ جلد از جلد بیدار ہونا چاہتا تھا۔ اس نے چپکے سے اٹھتے اور وہاں سے نکل جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ اس کی دنیا نہیں تھی، یہ لوگ اس کے نہیں تھے۔ وہ جیسے ہی دروازے کی طرف بڑھا، ایک بوڑھی پڑوسن نے اس کا راستہ روک لیا۔ کدھر جا رہے ہو میاں؟ وہ کرخت لہجے میں بولی۔ ذریعہ پریشانی سے پلٹا، میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ بوڑھی عورت نے تنگ کر جواب دیا، اب یہی تمہارا گھر ہے، تم اس لڑکی کے شوہر ہو، اس کا اب تمہارے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، تمہیں اس حال میں تم اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ ذریعہ کے لیے الفاظ انجانے تھے، نکاح، شوہر، ذمہ داری، یہ سب اس کے لیے ناقابل فہم تھا۔ اس نے ایک نظر انابیہ پر ڈالی جو اپنے باپ کے سینے پر سر رکھے رو رہی تھی۔ اسے اس پر ترس آیا، مگر محبت یا ذمہ داری کا کوئی احساس نہیں ہوا۔ اسے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، نوٹوں کی ایک موٹی گڈی نکالی اور اس عورت کے ہاتھ میں تھماتے سرد لہجے میں بولا، یہ رکھ لو اور مجھے جانے دو۔ بوڑھی عورت کی آنکھیں حیرت اور حقارت سے پھیل گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ امیر زادہ اس نکاح کو ایک رات کی قیمت ادا کر کے ختم کرنا چاہتا ہے۔ ذریعہ بھی اس کے جواب کا انتظار نہیں کیا اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ عورت کانپتے ہاتھوں میں پیسے لیے انابیہ کے پاس آئی اور اس کے سامنے وہ نوٹ پھینک دیے۔ دیکھ بیٹی، یہ ہے تیرے شوہر کی محبت، تیرے اور تیرے باپ کی عزت کی قیمت لگا کر چلا گیا ہے۔ انابیہ نے ایک نظر ان نوٹوں پر ڈالی اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ اس کا باپ مر چکا تھا، اس کا شوہر اسے چھوڑ چکا تھا،
اور باپ کے غم میں ماں بھی نہ رہی اور وہ دنیا میں بالکل اکیلی رہ گئی۔ ضیاء جب اپنے عالیشان محل کے وسیع گیٹ سے اندر داخل ہوا تو باہر دنیا کی تلخ حقیقت پیچھے رہ گئی۔ ماربل کے ٹھنڈے فرش، اونچی چھتیں اور قیمتی فانوس اس کی زندگی کی اس بدنما حقیقت پر پردہ ڈال رہے تھے جسے وہ ابھی پیچھے چھوڑ کر آیا تھا۔ اس کی سوتیلی ماں شاہدہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی ایک میگزین کے ورق الٹ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک مستقل سختی اور بیزاری طاری تھی۔ ضریاب کو دیکھتے ان کی آنکھوں میں ناگواری کی ایک لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے ایک سرد مہری سے پوچھا، رات کہاں تھے تو تمہارے بابا پریشان ہو رہے تھے؟ ضریاب نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا، بس ایک دوست کے ساتھ کچھ ضروری کام تھا۔ اس کی آواز میں چھپی تھکاوٹ اور لہجے کی بیزاری شاہدہ بیگم کی تیز نظروں سے چھپ نہ سکی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ان کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ اٹھی۔ تمہارا دوست اور ان کے کاموں سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ کوئی نہ کوئی نیا گل تو کھلایا ہی ہوگا۔ اپنی اور اپنے باپ کی عزت کا نہیں تو کم از کم اس خاندان کے نام کا ہی کچھ خیال کر لو۔ ضریاب نے کوئی جواب نہ دیا اور مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا ذہن بار بار اس غریب لڑکی کے آنسو اور اس کے باپ کی بے جان لاش کی طرف جا رہا تھا۔ وہ اس احساس جرم سے بھاگنا چاہتا تھا مگر یہ سایہ بن کر اس کے ساتھ چپک گیا تھا۔ ادھر آیا انابیہ کے گھر میں اس کے والد کی تدفین کے بعد ایک قیامت خیز خاموشی نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ محلے کی جو چند عورتیں افسوس کے لیے بیٹھی تھی وہ ایک ایک کر کے جا چکی تھی۔ اب اس خالی اور ویران گھر میں وہ بالکل اکیلی تھی۔ اس کی نظر فرش پر بکھرے ان نوٹوں پر پڑی جو ضریاب نے جاتے ہوئے پھینکے تھے۔ یہ پیسے اسے کسی زہریلے سانپ کی طرح ڈس رہے تھے۔ یہ اس کی بے بسی، اس کی غربت اور اس کے رشتے کی توہین کا ثبوت تھے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ ذلت اپنے پاس نہیں رکھے گی۔ اس کی آنسوؤں میں اب دکھ کے ساتھ ساتھ ایک غیرت کی چمک بھی تھی۔ اسی وقت وہی بوڑھی پڑوسن اندر داخل ہوئی۔ اس کی نظر بھی ان پیسوں پر پڑی۔ اس نے نوٹ اٹھائے تو ان کے بیچ ایک کارڈ نیچے پڑا تھا۔ یہ ضریاب کا بزنس کارڈ تھا جس پر اس کا نام، عہدہ اور گھر کا پتہ درج تھا۔ یہ کارڈ دیکھ کر انابیہ کے ارادے کو مزید تقویت ملی تھی۔ اس نے وہ پیسے اور کارڈ اٹھایا اور اپنی پھٹی پرانی چادر اوڑھ کر گھر سے نکل پڑی۔ اس کا دل خوف سے کانپ رہا تھا مگر اس کے اندر کی خودداری اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ شہر کے اس امیر علاقے میں پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ اونچی اونچی عمارتیں، مہنگی گاڑیاں اور صاف ستھری سڑکیں اس کے لیے ایک دوسری ہی دنیا تھی۔ وہ لوگوں سے پوچھتی پچھاتی آخرکار اس پتے پر پہنچی گئی۔ گھر کے باہر کھڑے ہو کر اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ یہ گھر نہیں، ایک محل تھا جس کے اونچے گیٹ کے باہر چوکیدار کھڑے تھے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے چوکیدار کو آنے کا مقصد بتایا۔ چوکیدار نے اسے حقارت سے دیکھا کیونکہ جب اس نے ضریاب کا نام لیا تو اندر اطلاع دینے چلا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد شاہدہ بیگم خود باہر آئی۔ انہوں نے انابیہ کے میلے کپڑوں اور سہمی ہوئی صورت کو دیکھ کر نفرت سے منہ بنار پوچھا، کیا کام ہے؟ بھیک چاہیے کیا؟ انابیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، جی میں بھیک مانگنے نہیں آئی، میں آپ کے بیٹے ضریاب کے پیسے واپس کرنے آئی ہوں۔ اسے ساری کہانی ان کے سامنے بیان کر دی کہ کس طرح ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے والد کی موت ہوئی، کس طرح ضریاب نے اس سے نکاح کیا۔ شاہدہ بیگم نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ ان کا کہکا کسی تیزاب کی طرح انابیہ کے کانوں میں پڑا۔ پھر ایک دم ہی ان کا چہرہ غصے کی تمازت سے سرخ ہوا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری دہلیز پر آ کر ایسی گھٹیا کہانی سنانے کی؟ تم جیسے غریب اور لالچی لڑکیاں ہی امیر لوگوں کو پھنسانے کے جال بنتی ہیں۔ میرے بیٹے نے تم جیسی نہ جانے کتنی لڑکیوں پر پیسے لٹائے ہوں گے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اس کی بیوی بن جا۔ انابیہ نے روتے ہوئے نکاح نامہ دکھانے کی کوشش کی مگر شاہدہ بیگم نے اسے جھٹک دیا۔ انہوں نے وہ پیسے انابیہ کے منہ پر دے مارے اور چیخ کر بولی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور آئندہ میری دہلیز کے آس پاس بھی نظر آئی تو پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ انہوں نے چوکیدار کو حکم دیا کہ اسے دھکے دے کر باہر نکال دے۔ انابیہ کے لیے یہ ذلت ناقابل برداشت تھی۔ بکھری ہوئی حالت میں وہ وہاں سے واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑی تھی۔ اس کا ہر قدم منو بھاری تھا۔ جب وہ اپنے ویران گھر میں داخل ہوئی تو اسے لگا کہ اس کی زندگی میں اب کچھ باقی نہیں بچا۔ وہ دروازے کے ساتھ ہی ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور پھر پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ ابھی سے روتے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ دروازے پر ایک زوردار دستک ہوئی۔
اسے آنسو پوچھ کر دروازہ کھولا تو سامنے 2 کھڑے ہیبت ناک شکلوں والے آدمی کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی وہی تھا جو اس کے والد کا مالک تھا۔ اس نے سخت لہجے میں پوچھا، شفیق احمد کہاں ہے؟ انابیہ نے ڈرتے ہوئے جواب دیا، ان کا تو کل انتقال ہو گیا۔ یہ سن کر ان آدمیوں کے چہرے پر حیرت کی بجائے بے رحمی کے تاثرات ابھرے۔ انتقال ہو گیا تو کیا ہوا؟ ہمارا قرض تو واپس کرنا ہوگا۔ 4 لاکھ روپے جو لے کر گیا تھا وہ کہاں ہے؟ انابیہ یہ سن کر سکتے میں آ گئی۔ اسے تو کسی پیسوں کا علم ہی نہیں تھا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا، مجھے کسی پیسے کا نہیں معلوم، میرے والد نے مجھ سے کوئی ذکر نہیں کیا۔ ان آدمیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ایک شیطانی مسکراہٹ ان کے لبوں پر پھیل گئی۔ مالک نے آگے بڑھا، جب پیسے نہیں ہیں تو پھر تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ جب تک ہمارا پیسہ واپس نہیں ملتا تم ہماری تحویل میں رہو گی۔ اس سے پہلے کہ نابیہ کچھ سمجھ پاتی یا شور مچا پاتی، انہوں نے زبردستی اس کا منہ بند کیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ اس کی آخری امید، اس کا گھر، اس کی عزت، سب کچھ اس سے چھن رہا تھا۔ وہ بے بسی سے اندھیرے میں ڈوبتی چلی جا رہی تھی۔ گاڑی شہر کے ایک بدنام اور تاریک علاقے کی تنگ گلیوں میں داخل ہوئی تھی۔ ایک پرانی عمارت کے سامنے جا کر رکی تھی۔ انابیہ کو بازو سے پکڑ کر سختی سے باہر گھسیٹا گیا اور ایک ایسے کمرے میں دھکیل دیا گیا جہاں تیز اور بے ہنگم موسیقی کی آواز کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ ہوا میں سگریٹ کے دھوئیں اور سستی شراب کی بو رچی ہوئی تھی۔ کمرے کی دیواریں جگہ جگہ سے اکھڑی ہوئی تھی اور مدھم روشنی میں ہر طرف گرد و غبار نظر آ رہا تھا۔ اس کے والد کا مالک ریاست اور ایک کرسی پر بیٹھا شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے حقارت بری نگاہ اس پر ڈالی، تو لڑکی، تمہارے باپ نے جو قرض لیا تھا وہ تم اپنی محنت سے اتارو گی۔ ایک تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس ہمارے مہمان کا تھوڑا دل بہلانا ہوگا۔ انابیہ کا دل خوف سے سینے میں ڈوبنے لگا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اسے کس جہنم میں لا پھینکا گیا ہے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرے، میں آپ کی بیٹی جیسی ہوں۔ ریاست نے ایک بلند اور کریہ کہکا لگایا، بیٹیاں گھروں میں ہوتی ہیں، یا صرف مال ہوتا ہے جو بکتا ہے۔ اس نے ایک طرف بیٹھی ہوئی ایک عورت کو اشارہ کیا جس کے چہرے پر میک اپ کی تہیں جمی تھی اور آنکھوں میں بے رحمی تھی۔ اس عورت نے اٹھ کر انابیہ کے بالوں کو پکڑا اور ایک جھٹکے سے پوسیدہ کمرے میں لے گئی تھی۔ وہاں ایک بستر پر چمکدار اور مختصر کپڑے پڑے ہوئے تھے جو کسی بھی شریف گھر کی لڑکی کے لیے تصور کرنا بھی محال تھا۔ عورت نے وہ کپڑے اس کی طرف پھینکتے ہوئے حکم دیا، جلدی سے یہ پہن لو، باہر گاہک انتظار کر رہے ہیں، آج تمہاری پہلی رات ہے، زیادہ نخرے مت کرنا۔ انابیہ نے ان کپڑوں کو ایسے دیکھا جیسے وہ انگارے ہوں۔ وہ روتے ہوئے گر گڑائی، میں مر جاؤں گی لیکن یہ لباس نہیں پہنوں گی۔ یہ سن کر اس عورت نے اسے ایک زوردار تھپڑ مارا اور اس کے کپڑے پھاڑنے کی کوشش کی۔ انابیہ پوری قوت سے مزاحمت کر رہی تھی۔ اس کی چیخیں اس کی کمرے کی دیواروں میں گھٹ کر رہ گئی تھی۔ دوسری طرف زریاب اپنے بنگلے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ اسے انابیہ کا معصوم اور آنسو سے بھرا چہرہ بار بار یاد آ رہا تھا۔ وہ خود کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس نے پیسے دے کر اپنا فرض پورا کر دیا ہے، مگر اس کا دل مطمئن نہیں تھا۔ آخرکار اس سے رہا نہ گیا اور اس نے گاڑی کی چابیاں اٹھائی اور سیدھا انابیہ کے محلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ وہاں کیوں جا رہا ہے۔ شاید اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا یا شاید اس کی مزید مدد کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ اس کے گھر پہنچا تو دروازہ کھلا پایا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ گھر میں سامان بکھرا پڑا تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی زبردستی کسی کو گھسیٹ کر لے گیا ہو۔ اسے کچھ برا ہونے کا شدید احساس ہوا۔ وہ بھاگ کر اسی بوری پڑوسن کے گھر گیا جس نے صبح اس سے بات کی تھی۔ اس نے اس عورت سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ کچھ دیر پہلے 2 گنڈے قسم کے آدمی آئے تھے جو شفیق احمد کے قرض کا پوچھ رہے تھے، اور پھر وہ انابیہ کو زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔ ذرا آپ کو ساری کہانی سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ اسے یاد آیا کہ شفیق احمد نے جس کمپنی کا نام لیا تھا اس کا مالک ریاست نامی ایک بدماش شخص تھا جو غیر قانونی کاموں کے لیے مشہور تھا۔ ذرا آپ نے فوراً اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کیا اور شہر کے سب سے بڑے پولیس آفیسر سے رابطہ کیا۔ اس نے انہیں ساری صورتحال بتائی اور ریاست کے ممکنہ ٹھکانے کا بھی ذکر کیا۔ پولیس نے فوراً حرکت میں آتے ہوئے ایک ٹیم تشکیل دی اور ذریعہ کے ساتھ اس بدنام کلب کی طرف روانہ ہو گئی۔ عین اسی وقت جب وہ عورت اس کے 2 ساتھی انابیہ کو زبردستی وہ لباس پہنانے کی کوشش کر رہے تھے،
اور وہ بے بسی سے اپنی عزت بچانے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا۔ باہر زریاب پولیس کی ایک بھاری نفری کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ پولیس نے آنن فانن ریاست اور اس کے تمام آدمیوں کو دھن دبوچا تھا۔ کمرے میں موجود عورت بھی حواس باختہ ہو کر ایک کونے میں دبک گئی تھی۔ زریاب کی نظر جب پھٹے ہوئے کپڑوں میں سہمی ہوئی انابیہ پر پڑی تو اس کے دل پر جیسے کسی نے چھری چلا دی ہو۔ وہ زبردستی آگے بڑھا، اپنا کوٹ اتار کر اس کے گرد لپیٹ دیا اور اسے اپنے بازوؤں میں چھپا لیا۔ انابیہ اس غیر متوقع مدد پر پوٹ پوٹ کر رو پڑی تھی۔ پولیس سب مجرموں کو لے کر جا چکے تھے۔ اب اس کمرے میں صرف وہ دونوں تھے اور زریاب نے نرمی سے اس کے بالوں کو سہلاتے اسے تسلی دی۔ میں آ گیا ہوں، اب تمہیں ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ انابیہ نے ہچکیوں کے درمیان اسے سب کچھ بتا دیا جو کہ اس کے ساتھ گزرا تھا۔ اس کی سوتیلی ماں کی حقارت امیز باتیں، اس کا دھکے دے کر گھر سے نکالنا اور پھر قرض خواہوں کا اسے اٹھا کر یہاں لے کر آنا، یہ سب سن کر زریاب کی آنکھوں میں اپنی ماں کے لیے شدید نفرت ابھری۔ اسے احساس ہوا کہ انابیہ کے دکھوں کا ذمہ دار صرف وہی نہیں، اس کا اپنا خاندان بھی ہے۔ اس نے انابیہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کا لہجہ پرعزم تھا۔ تم میری بیوی ہو اور تمہاری جگہ میرے ساتھ میرے گھر میں ہے۔ میں تمہیں اب اور اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ انابیہ نے انکار نہیں کیا اور سر ہلا دیا۔ وہ اس گھر میں واپس نہیں جانا چاہتی تھی جہاں اس کی اتنی تذلیل ہوئی ہو، مگر زریاب کے لہجے میں ایسی سچائی اور مضبوطی تھی کہ وہ مزید کچھ نہ کہہ سکی۔ اسے سہارا دے کر اس جہنم سے باہر لایا اور اپنی گاڑی میں بٹھا کر اسی محل کی طرف روانہ ہو گیا جہاں سے انابیہ کو کچھ گھنٹے پہلے بے عزت کر کے نکالا گیا تھا۔ مگر اس بار وہ ایک بکھارن کی طرح نہیں بلکہ زریاب کی بیوی کی حیثیت سے داخل ہونے والی تھی۔ جب زریاب کی گاڑی محل کے بلند و بالا گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو انابیہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ وہی جگہ تھی جہاں چند گھنٹے قبل اس کی عزت نفس کو بری طرح کچلا گیا تھا۔ ہر ستون، ہر دیوار اسے اس کی تذلیل کی کہانی سناتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ زریاب نے گاڑی سے اتر کر اس کے لیے دروازہ کھولا اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ ڈرو مت، تم یہاں کی مالکن ہو۔ اس کے لہجے کا اعتماد انابیہ کو کچھ حوصلہ دے گیا تھا اور وہ لرزتے قدموں سے اس کے ساتھ اندر چل پڑی تھی۔ ملازمین کی قطاریں حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں سوالات کا ایک سمندر تھا مگر کسی بھی کی بھی کچھ بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ بھی وسیع و ریس لاؤنج کے وسط سے پہنچے ہی تھے کہ شاہدہ بیگم غصے سے بری ہوئی سیڑھیاں اترتی ہوئی نظر آئی۔ ان کی آنکھوں سے جیسے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ انہوں نے زریاب کو نظر انداز کرتے سیدھا انابیہ کو مخاطب کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی دوبارہ اس گھر میں قدم رکھنے کی؟ میں نے کہا تھا نا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، زریاب ایک دہاڑ کی صورت میں ان کے سامنے آ گیا۔ اس کی آواز پورے ہال میں گونج اٹھی تھی۔ بس بہت ہو گیا ماں، یہ انابیہ ہے میری بیوی اور آج سے یہ اسی گھر میں رہے گی، اسی کی عزت اور احترام کے ساتھ رہے گی جس کی میں اور یہ گھر حقدار ہے۔ شاہدہ بیگم اپنے بیٹے کا یہ روپ دیکھ کر دھنگ رہ گئی۔ وہ چیخی، کیا بکواس کر رہے ہو؟ یہ گلیوں میں پھرنے والی لڑکی تمہاری بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ کہ ضرور اس نے تم پر کالا جادو کر دیا ہے۔ میری بانجی ثانیہ جو تمہارے لیے بچپن سے منسوب تھی، اس کا کیا ہوگا؟ میں نے اپنی بہن کو کیا جواب دینا ہے؟ زریاب نے تلخی سے جواب دیا، آپ کو اپنی بھانجی اور اپنی بہن کی فکر ہے مگر آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی اس معصوم لڑکی کا نہیں سوچا جسے آپ نے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ اگر آج میں وقت پر نہ پہنچتا تو آپ کی اس عمل کی وجہ سے اس کی عزت بھی جا سکتی تھی۔ یہ سن کر شاہدہ بیگم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ انابیہ نے زریاب کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ زریاب نے ملازموں کو حکم دیا کہ انابیہ کی اس گھر میں وہی عزت ہوگی جو اس گھر کی بہو کی ہوتی ہے، اور پھر انابیہ کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ اپڑے گیا۔ پیچھے شاہدہ بیگم اپنی شکست پر بے چتاب کھاتی رہ گئی۔ اگلے چند دن کسی سرد جنگ کی طرح گزرے۔ زریاب جب گھر پر ہوتا تو انابیہ کا بہت خیال رکھتا۔ اس نے اسے نئے کپڑے، کتابیں، ہر وہ چیز لا کر دی جس سے اس کا دل بہل سکے۔ اس سے نرمی سے بات کرتا، اس کی اداسی دور کرنے کی کوشش کرتا، مگر اس کی محبت اور توجہ شاہدہ بیگم کی نفرت کی دیوار کو گرا نہ سکی۔ شاہدہ بیگم نے بظاہر خاموشی اختیار کر لی تھی مگر ان کی آنکھوں میں انابیہ کے لیے نفرت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ کھانے کی میز پر چلتے پھرتے ہر موقع پر کوئی نہ کوئی ایسی بات کہتی تھی
جو سیدھا انابیہ کے دل میں تیر کی طرح لگتی۔ کبھی اس کے سادہ لباس کا مذاق اڑاتی، کبھی اس کے کھانے پینے کے انداز پر طنز کرتی۔ انابیہ خاموشی سے سب کچھ سہتی رہتی، کیونکہ وہ زریاب کے لیے کوئی نیا مسئلہ کھڑا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک روز جب زریاب اپنے دفتر کے کسی ضروری کام سے دوسرے شہر گیا ہوا تھا تو شاہدہ بیگم کو اپنا منصوبہ عمل میں لانے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے پہلے اپنی بہن کو فون کر کے تسلی دی کہ وہ جلدی ثانیہ کا راستہ کاٹتا ہمیشہ کے لیے نکال دیں گی، اور پھر وہ سیدھا انابیہ کے کمرے میں گئی۔ ان کے چہرے پر وہ مصنوعی شرافت نہیں بلکہ خالص نفرت اور بے رحمی تھی۔ انہوں نے بازو سے پکڑ کر انابیہ کو بستر پر کھینچا اور چیخ کر بولی، بہت ہو گیا ملکہ بننے کا شوق، اب تمہارا وقت ختم۔ میرا بیٹا یہاں نہیں ہے اور تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ جس غریب اور گندی دنیا سے تم آئی ہو، اب اسی جہنم میں واپس جانے کا تمہارا وقت آ گیا ہے۔ انابیہ روتی رہی، گر گراتی رہی۔ اس نے زریاب کا واسطہ دیا مگر شاہدہ بیگم کے سر پر جیسے خون سوار تھا۔ اسے بالوں سے گھسیٹتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے لائی اور ملازمین کے سامنے اسے دھکے دیتی ہی گھر کے مرکزی دروازے سے باہر پھینک گیا۔ اس نے صرف وہی کپڑے پہن رکھے تھے جو اس کے تن پر تھے۔ شاہدہ بیگم نے آخری بار نفرت سے اسے دیکھا۔ اگر آئندہ اس محل کے ایک میل کے دائرے میں بھی نظر آئی تو جان سے مار دوں گی، یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ اندر پلٹی اور تمام ملازمین کو ایک جگہ جمع کیا۔ انہوں نے سخت اور دھمکی آمیز لہجے میں سب کو خبردار کیا، اگر تم میں سے کسی نے بھی زریاب کو سچ بتانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، میں نہ صرف تمہیں نوکری سے نکال باہر دوں گی بلکہ تمہارا اس شہر میں رہنا بھی حرام کر دوں گی۔ تمہارے خاندان بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ سب ملازمین خوف سے سہم گئے۔ شام کو جب زریاب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں انابیہ کے لیے ایک خوبصورت تحفہ تھا۔ تو خوشگوار موڈ میں گھر میں داخل ہوا اور انابیہ کو آواز دی۔ شاہدہ بیگم نے ایک مظلوم اور پریشان ماں کا روپ دھار لیا۔ اس کے پاس آ کر دکھی بڑے لہجے میں بولی، بیٹا کیا بتا، وہ لڑکی تو صبح سے ہی غائب ہے۔ میں نے اسے بہت روکا مگر وہ کچھ بھی بتا کر ہی نہیں گئی۔ میں نے ہر جگہ پتہ کیا مگر اس کا کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ زریاب کے ہاتھ سے تحفہ چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ اس کے چہرے پر خوشی کی جگہ شدید پریشانی، الجھن اور ایک انجانے خوف کے تاثرات نے لے لی تھی۔ اسے اپنی ماں کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا مگر اس کے پاس فی الحال کوئی اور سچائی بھی نہیں تھی۔ زریاب کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی تھی۔ اس کی ماں کے الفاظ ذہن میں بوجھے تیر کی طرح اس کے دل میں اتر گیا تھا مگر اس کا دماغ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ انابیہ اسے چھوڑ کر جا سکتی ہے، خاص طور پر اس حال میں جب اس کا اس دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں۔ اس نے بے یقینی کی حالت میں سب سے پہلے انابیہ کا فون ملایا جو اس کے گھر کے کمرے میں ہی بجتا رہا۔ اس نے گھر کے ایک ایک ملازم سے الگ الگ سختی سے پوچھ گچھ کی مگر سب کی زبان پر ایک ہی رٹا رٹایا جھوٹ تھا۔ سب کی نظریں خوف سے جھکی ہوئی تھی۔ شاہدہ بیگم مسلسل ایک فکر مند ماں کی اداکاری کرتی رہی مگر زریاب کو ان کی آنکھوں میں اطمینان کی ایک عجیب سی چمک نظر آ رہی تھی جس نے اس کے شک کو مزید گہرا کر دیا۔ اس کے اندر ایک طوفان بڑھتا تھا۔ اسے لگا کہ اگر انابیہ کو کچھ ہو گیا تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گا۔ وہ دیوانہ وار گاڑی چلاتا ہوا سب سے پہلے انابیہ کے پرانے محلے پہنچا۔ اس کے ویران گھر پر لگا تالا اس کی امیدوں پر پہلی کاری زد تھی۔ کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ سڑکوں پر بے مقصد گاڑی دوڑاتا رہا، ہر اس جگہ کو تلاش کرتا رہا جہاں وہ جا سکتی تھی مگر یہ شہر اس کے لیے انجان تھا اور انابیہ اس سے بھی زیادہ انجان۔ دوسری طرف انابیہ محل سے نکالے جانے کے بعد ایک زندہ لاش کی طرح سڑکوں پر چل رہی تھی۔ اس کے کانوں میں شاہدہ بیگم کے نفرت انگیز الفاظ گونج رہے تھے۔ اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا اور آنکھوں کے سامنے ماضی، حال اور مستقبل سب دھندلا گیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے، کس سے مدد مانگے۔ دنیا کی بھیڑ میں وہ خود کو اتنا تنہا کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ بے دھیانی میں ایک مصروف شاہراہ پار کرنے لگی۔ اسے نہ دائیں طرف سے آتی گاڑی کا ہوش تھا نہ بائیں سے۔ ڈرائیور کے ہارن اور چیخیں اس کے کانوں تک پہنچ کر دم توڑ رہی تھی۔ اچانک ایک تیز رفتار کار نے اسے زور سے ٹکر ماری اور وہ ہوا میں اچھل کر دور جا گری۔ اس کے سر سے خون کا ایک فوارہ نکلا اور اس کی آنکھوں کے سامنے چھایا ہوا اندھیرا ایک گہری تاریکی میں بدل گیا۔ کچھ دیر بعد جب زریاب ہر طرف سے مایوس ہو کر واپس اپنی گاڑی میں بیٹھا تو اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ تمام وسائل استعمال کرے گا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں اور پسینے سے تر تھا
مگر اس کی آنکھوں میں ایک جنونی عزم تھا۔ اس نے اسے اپنے سب سے قابل سیکیورٹی چیف کو فون کیا اور اسے حکم دیا کہ شہر کے ہر ہسپتال، ہر تھانے اور ہر فلاحی ادارے میں ایک لڑکی کی تلاشی کی جائے، جس کی تصویر اس نے فوراً اسے بھیجی۔ اس نے اپنی کمپنی کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو شہر کے مرکزی علاقوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج کنگالنے پر لگا دیا۔ اگلے چند گھنٹے ذریعہ پر کسی عذاب کی طرح گزرے۔ وہ اپنے دفتر میں بیٹھا تھا جو ایک کمانڈ سینٹر کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ہر بجنے والے فون کی گھنٹی پر اس کا دل اچھل کر حالت میں آ جاتا۔ آخر ایک کال آئی جس کا اسے ڈر تھا۔ اس آدمی نے بتایا کہ چند گھنٹے پہلے ایک سڑک حادثے میں ایک زخمی ہونے والی ایک نامعلوم لڑکی کو شہر کے مرکزی ہسپتال میں داخل کروایا گیا ہے اور اس کا حلیہ انابیہ سے ملتا جلتا ہے۔ ذریعہ کا خون رگوں میں منجمد ہو گیا۔ وہ یہ خبر سنتے ہی بجلی کسی تیزی سے ہسپتال کی طرف بھاگا۔ ہسپتال کے راہداریوں سے اسے کسی بھول بھلیا کی طرح ہی لگ رہی تھی۔ آخرکار اس کمرے تک پہنچا جس کے باہر اس کا آدمی منتظر تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ اندر بستر پر لیٹا ہوا وجود اسی کا تھا، انابیہ کا۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور سر پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر ذرا کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر بھیج دیا ہو۔ اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کا سرد ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام گیا اور گھنٹوں بے آواز آنسو سے روتا رہا۔ اسے معافی مانگتا رہا، اس سے وعدے کرتا رہا کہ اسے کبھی خود سے دور نہیں جانے دے گا۔ شام ڈھلنے لگی۔ انابیہ کو ہوش آیا۔ اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی۔ ذریعہ نے امید اور محبت سے اس کے چہرے پر جھک کر اسے پکارا، انابیہ۔ مگر جواب نے اسے انابیہ کی آنکھوں میں شناسائی کی کوئی رمق نظر نہ آئی۔ اس کے برعکس انابیہ نے خوفزدہ ہو کر اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی اور ایک اجنبی کی طرح ڈر کر اسے دیکھا۔ اس نے کمزور اور لرزتی ہوئی آواز سے پوچھا، تم کون ہو اور میں کہاں ہوں؟ مجھے گھر جانا ہے۔ ذریعہ پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس نے ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے انابیہ کا معائنہ کیا اور پھر کچھ ٹیسٹ کروانے کا کہا۔ رپورٹ آنے کے بعد ڈاکٹر نے ذریعہ کو اپنے دفتر میں بلایا اور اسے وہ خبر سنائی جس نے ذریعہ کو اندر تک توڑ کے رکھ دیا۔ انہوں نے بتایا کہ سر پر شدید چوٹ لگنے کی وجہ سے آپ کی بیوی اپنی یادداشت کھو چکی ہے۔ اسے کچھ بھی یاد نہیں، نہ اپنا نام، نہ ماضی، نہ ہی اپنے آپ کو پہچانتی ہے۔ ذریعہ بھی شیشے کے پار سے انابیہ کو دیکھا جو خالی خالی نظروں سے چھت کو گھور رہی تھی۔ وہ عورت جسے اس نے اپنی بیوی بنایا تھا آج اس کے لیے ایک مکمل اجنبی بن چکی تھی۔ ڈاکٹر کے الفاظ ذریعہ کے لیے موت کا پیغام تھے۔ وہ کئی گھنٹے ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھا خلا میں گھورتا رہا۔ اس کی بیوی زندہ تھی مگر اس کے لیے مر چکی تھی۔ وہ ایک ایسا جسم تھی جس میں روح، یادیں اور شناخت نکال لی گئی تھی۔ شاید دکھ اور مایوسی کے باوجود اس کے دل میں انابیہ کے لیے ایک گہری ذمہ داری کا احساس تھا۔ وہ اسے اس حال میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ چند دن بعد وہ انابیہ کو ہسپتال سے گھر لے آیا۔ جب ان کی گاڑی محل کے سامنے رکی تو انابیہ ایک سہمی ہوئی بچی کی طرح ذریعہ سے چپک گئی۔ اس کے لیے یہ عالیشان گھر ایک اجنبی اور خوفناک جگہ تھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی اس کا سامنا شاہدہ بیگم سے ہوا جو لاؤنج میں ہی ان کی منتظر تھی۔ انابیہ کو زندہ سلامت اور ذریعہ کے ساتھ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے پر شدید خوف اور بدحواسی کی لہر دوڑ گئی۔ انہیں لگا کہ ان کا سارا کھیل ختم ہو گیا۔ پھر ذریعہ سچائی جان چکا ہے۔ مگر ذریعہ کا بجھا ہوا چہرہ اور انابیہ کی خالی ناآشنا نظریں دیکھ کر میں کچھ اطمینان ہوا۔ ذریعہ اپنی ماں کے پاس خاموشی سے گزرتا ہوا انابیہ کو اس کے کمرے میں لے گیا۔ بعد میں جب اس نے اپنی ماں کو ڈاکٹر کی تشخیص کے بارے میں بتایا کہ انابیہ اپنی یادداشت کھو چکی ہے تو شاہدہ بیگم کے چہرے سے خوف کے بادل جٹ گئے اور اس کی جگہ ایک عیارانہ اطمینان نے لے لی۔ انہوں نے جھوٹے آنسو بہاتے ہوئے ذریعہ کو تسلی دی اور انابیہ کا ہر طرح سے خیال رکھنے کا وعدہ کیا، جبکہ اندر ہی اندر وہ اپنی کامیابی پر جشن منا رہی تھی۔ اب انابیہ ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھی بلکہ ایک ایسا کھلونا تھی جسے وہ جب چاہے توڑ کر پھینک سکتی تھی۔ ذریعہ نے اپنی پوری زندگی انابیہ کے لیے وقف کر دی تھی اور اپنا زیادہ تر وقت اس کے ساتھ گزارتا، اسے پرانی باتیں یاد دلانے کی کوشش کرتا، مگر انابیہ کی یادداشت کا قفل نہ کھلنا تھا نہ کھلا۔ شاہدہ بیگم نے بھی ایک ہمدرد ساز کا روپ دھار لیا تھا، مگر اس ہمدردی کے پردے پہ ایک خوفناک سازش پنپ رہی تھی۔ انہوں نے کسی ڈاکٹر سے ایک ایسی دوا حاصل کر لی تھی جو دماغی اعصاب کو کمزور کرتی تھی اور یادداشت کی واپسی کو ناممکن بنا دیتی تھی۔ وہ روزانہ اپنے ہاتھ سے انابیہ کے لیے دودھ کا گلاس تیار کرتی اور اپنی سب سے وفادار ملازمہ رضیہ کے ہاتھ اسے بھجوا دی۔
رضیہ پچھلے 20 سال سے اس گھر میں کام کر رہی تھی اور شاہدہ بیگم کی انتی عقیدت مند تھی۔ وہ اپنی مالکن کے ہر حکم کو بغیر سوال کیے پورا کرتی تھی۔ اسے اپنی مالکن ایک فرشتہ صفت خاتون لگتی تھی۔ ایک دن رضیہ کی چھوٹی بہن 6 سالہ مہک کی طبیعت خراب تھی اور گھر پر اسے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، تو مجبوراً اسے اپنے ساتھ محل لے آئی۔ اس نے مہک کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی رہے اور کسی بھی چیز کو ہاتھ نہ لگائے۔ مہک ایک معصوم اور شوخ بچی تھی۔ وہ اتنے بڑے اور خوبصورت گھر کو دیکھ کر حیران تھی اور اپنی ماں کی نظر بچا کر خاموشی سے گھر کا جائزہ لینے لگی۔ لاؤنج میں شیشے کی ایک الماری رکھی ہوئی تھی۔ ایک قیمتی کرسٹل کی گڑیا نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ وہ اسے چھونا چاہتی تھی۔ جیسے اس نے الماری کا شیشہ کھول کر اسے ہاتھ لگایا، اس کا پیر پھسلا، وہ قیمتی گڑیا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ماربل کے فرش پر گری اور کرچی کرچی ہو گئی۔ شیشے کے ٹوٹنے کی آواز سن کر شاہدہ بیگم اپنے کمرے سے طوفان کی طرح باہر نکلی۔ جب انہوں نے اپنی پسندیدہ لاکھوں روپے مالیت کی گڑیا کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ان کے اندر کی ساری نفرت اور ساری فرسٹریشن اور بے رحمی جاگ اٹھی۔ انہوں نے اس چھوٹی سی بچی کو بالوں سے پکڑا اور دیوانوں کی طرح مارنا شروع کر دیا۔ رضیہ بیگم بھاگتی ہوئی آئی اور اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے اپنی مالکن کے پیروں میں گر پڑی۔ وہ روتی رہی، گڑگڑاتی رہی کہ اس کی بیٹی سے غلطی ہو گئی، اس کا نقصان بڑھ دے گی، مگر شاہدہ بیگم پر جیسے کوئی بھوت سوار تھا۔ انہوں نے رضیہ کو دھکا دیا اور اس بچی کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ اس دن رضیہ نے اپنی مالکن کا وہ روپ دیکھا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی بے ہوش بیٹی کو اٹھا کر ہسپتال بھاگی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ بچی کو شدید اندرونی چوٹیں آئی ہیں، اس کی یہ حالت تشویشناک ہے۔ ہسپتال کے ٹھنڈے کوریڈور میں اپنی بیٹی کی زندگی اور موت کی کشمکش دیکھتے رضیہ کی آنکھوں سے 20 سال کی وفاداری کا پردہ ہٹ گیا۔ اسے اپنی مالکن کے چہرے پر ایک رحم دل عورت نہیں بلکہ ایک شفاق چڑیل نظر آئی۔ اس کی بیٹی پر ہونے والے ظلم نے اس کے اندر کی ممتا کو جگا دیا تھا اور اب اس کے دل میں شکر گزاری نہیں بلکہ انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اسے شاہدہ بیگم کے سارے جرائم ایک ایک کر کے یاد آنے لگے۔ انابیہ کو گھر سے نکالنا، اس کے دودھ میں چپکے سے کوئی پاؤڈر ملانا اور زریاب صاحب سے بولے جانے والے جھوٹ۔ اس نے اپنی زخمی بیٹی کے بستر کے پاس کھڑے ہو کر فیصلہ کیا کہ اب وہ خاموش نہیں رہے گی، اس عورت کو اس کے کیے کی سزا دلوا کر رہیں گی، چاہے اس کے لیے اسے کوئی بھی قیمت چکانی پڑے۔ اس نے زریاب صاحب کا چہرہ یاد کیا جو ہمیشہ اس کی بیٹی سے شفقت سے پیش آتے تھے۔ اس نے طے کر لیا کہ وہ سارا سچ زریاب صاحب کو بتا دے گی۔ رضیہ نے ہسپتال میں اپنی بیٹی کے پاس ایک اور اذیت ناک رات گزاری۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ مہک کی حالت خطرے سے باہر ہے، مگر اس پر ہوئے تشدد نے اس کے ننھے ذہن پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ وہ مسلسل ڈری سہمی رہتی۔ اپنی بچی کی حالت دیکھ کر رضیہ کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ اگلے دن وہ ایک نیا عزم لیے محل پہنچی۔ اسے زریاب کے دفتر سے واپس آنے کا انتظار کیا۔ شام کو زریاب تھکا ہارا گھر لوٹا اور سیدھا اپنے اسٹڈی روم کی طرف گیا تو رضیہ نے اسے موقع غنیمت جانا۔ وہ کانپتے قدموں سے اس کے کمرے میں داخل کی۔ زریاب نے اسے دیکھ کر نرمی سے اس کی بیٹی کی خیریت پوچھی۔ اس کی یہی نرمی اور ہمدردی رضیہ کے ضبط کا آخری بند بھی توڑ گئی تھی۔ وہ زریاب کے قدموں میں گر کر پوٹ پوٹ کر رو پڑی۔ زریاب اسے اس طرح روتے دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے اسے اٹھا کر کرسی پر بٹھایا اور رونے کی وجہ پوچھی۔ رضیہ نے ہچکیوں کے درمیان وہ سچ بولنا شروع کیا جو اس نے برسوں سے اپنے سینے میں دفن کر رکھا تھا، جو اب ایک لاوے کی طرح ابل رہا تھا۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ زریاب صاحب، آپ جسے اپنی ماں اور ایک ہمدرد انسان سمجھتے ہیں وہ ایک قاتل ہے، ایک ظالم عورت ہے جس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ انابیہ بی بی خود گھر چھوڑ کر نہیں گئی تھی، انہیں مالکن نے دھکے دے کر بے عزت کر کر گھر سے نکالا تھا۔ میں اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھتی رہی مگر ان کے خوف سے چپ رہی۔ اس نے بتایا کہ کس طرح شاہدہ بیگم نے انابیہ کو دھکیاں دی اور اسے اس کی غریب دنیا میں واپس جانے کا تانا دیا۔ زریاب یہ سن کر سکتے میں آ گیا، اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ رضیہ نے کانپتی آواز میں مزید انکشاف کیا۔ یہ سب کچھ انہوں نے اپنی بھانجی ثانیہ کے لیے کیا ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ آپ کی شادی ثانیہ سے ہو تاکہ وہ دونوں مل کر آپ کی دولت پر قبضہ کر سکیں۔ انابیہ بیوی ان کے راستے کا سب سے بڑا کانٹا تھی، اس لیے انہوں نے اسے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ جس دن انہوں نے انابیہ بیوی کو گھر سے نکالا، میں نے انہیں فون پر کسی سے کہتے سنا تھا کہ ایک لڑکی ہے
اسے سبق سکھانا کہ وہ دوبارہ اس شہر میں نظر نہ آئے۔ مجھے اس وقت سمجھ نہیں آیا تھا، مگر اب مجھے یقین ہے کہ انابیہ بی بی کا ایکسیڈنٹ بھی انہوں نے ہی کروایا تھا تاکہ وہ مر جائے اور ان کا راستہ صاف ہو جائے۔ اور جب وہ بچ گئی تو انہوں نے ایک نیا منصوبہ بنایا۔ زریاب کی آنکھیں ناقابل یقین حد تک پھیل گئی۔ رضیہ نے آخری اور سب سے خوفناک انکشاف کیا۔ مجھے روز رات کو اپنے ہاتھ میں انابیہ بی بی کے لیے دودھ کا گلاس بناتی ہے نا، اس میں وہ ایک ایسی دوا ملاتی ہے جن سے ان کی یادداشت کبھی واپس نہ آ سکے۔ وہ آپ کے سامنے ہمدردی کا ناٹک کرتی ہیں اور ان کے پیچھے آپ کی بیوی کو ایک زندہ لاش بنانے پر تلی ہوئی ہے۔ یہ سب سن کر زریاب کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ اس کا اپنی ماں پر اعتبار ایک ہی لمحے میں چکنا چور ہو گیا۔ آخر میں رضیہ نے اپنی بیٹی پر ہونے والے تشدد کی پوری کہانی سنائی اور اپنی زخمی بیٹی کی تصویریں اسے دکھائی۔ ایک معصوم بچی کا خون اور ایک بے گناہ بیوی کے آنسو، یہ دو ایسے ثبوت تھے جنہوں نے زریاب کے اندر سوئے ہوئے آتش فشاں کو زندہ کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت اور رحم کی جگہ شدید اور سرد لہجے غصے نے لے لی تھی۔ اس نے میز پر رکھا لیمپ اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ اسے رضیہ کو تسلی دی کہ اسے اور اس کی بیٹی کو انصاف ملے گا، اور پھر اس نے فون اٹھا کر پولیس کے اعلیٰ آفیسر کو کال کی۔ اس کا لہجہ اتنا سرد اور بے رحم تھا کہ دوسری طرف موجود آفیسر بھی سہم گیا۔ اس نے صرف اتنا آگاہ کیا کہ میرے گھر میں ایک مجرم موجود ہے، اب فوراً فورس لے کر پہنچے۔ شاہدہ بیگم اس وقت لاؤنج میں بیٹھی اپنی بہن سے فون پر ثانیہ اور زریاب کے مستقبل کے سہانے خواب بن رہی تھی کہ جب پولیس کی باری نپری نے گھر کو گھیر لیا۔ وہ کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے زریاب کے اشارے پر لیڈی کانسٹیبلز نے انہیں گرفتار کر دیا۔ شاہدہ بیگم چیختی رہی، چلاتی رہی، اپنی بے گناہی کا واویلا کرتی رہی۔ انہوں نے زریاب کو واسطے دیے مگر وہ ایک پتھر کا بت بنا کھڑا رہا۔ اس کی ماں کو اس کے سامنے ایک مجرم کی طرح لے جایا گیا۔ اس کے جرائم کی فہرست اتنی طویل تھی کہ قانون نے انہیں کوئی رعایت نہ دی۔ انہیں ایک اقدام قتل، تشدد اور دھوکہ دہی کے الزام میں ایک طویل سزا سنائی گئی۔ اس طوفان کے بعد محل میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ زریاب نے رضیہ اور اس کی بیٹی کے علاج کی پوری ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی اور اسے اس کی وفاداری کا بھرپور انعام دیا گیا۔ اب اس کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا، انابیہ کی صحت۔ اس نے اپنا سارا وقت اور ساری توجہ انابیہ پر مرکوز کر دی۔ وہ گھنٹوں اس کے پاس بیٹھا رہا تھا، اسے اس کی پہلی ملاقات سے لے کر نکاح تک کی کہانی سناتا، اس کے لیے دنیا کی بہترین کتابیں لاتا، اسے نرم موسیقی سنواتا اور اس کا ہاتھ تھام کر باغ میں سیر کرواتا۔ مہینے گزرتے گئے، انابیہ کی حالت میں دھیرے دھیرے بہتری آنے لگی۔ وہ اب زریاب سے ڈرتی نہیں تھی بلکہ اس کی موجودگی میں خود کو محفوظ محسوس کرتی۔ پھر ایک شام جب زریاب اسے اس کے والد کی تصویر دکھا کر ان کے بارے میں بتا رہا تھا، انابیہ نے تصویر پر ہاتھ پھیرا، اس کے لبوں سے ایک لفظ نکلا، بابا۔ لیکن بابا انابیہ کے لبوں سے ادا ہوا اور زریاب کے لیے زندگی کا سب سے حسین لمحہ بن گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا لفظ نہیں تھا بلکہ امید کی پہلی کرن تھی جس سے مایوسی کے گہرے اندھیرے کو چیر دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے زریاب کی کوششوں میں ایک نیا جوش اور ولولہ آ گیا تھا، اور اس نے انابیہ کے علاج کے لیے دنیا کے بہترین نیورولوجسٹ سے رابطہ کیا۔ انہوں نے دوائیوں کے ساتھ ساتھ ماحول اور یادوں سے جڑی تھراپی کا مشورہ دیا۔ زریاب نے محل کے ایک حصے کو بالکل انابیہ کے پرانے گھر کی طرح سجانے کی کوشش کی، مگر اسے جلد ہی احساس ہو گیا کہ نقلی چیزیں اصلی یادوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انابیہ کی یادداشت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں واپس آ رہی تھی۔ کبھی بارش کی بوندوں کو دیکھ کر اسے اپنے والد کے ساتھ بچپن کے کاغذ کی کشتی چلانا یاد آتا تو وہ مسکرا دیتی۔ کبھی شہنائی کی آواز سن کر اس کی آنکھوں میں ایک انجانا خوف اور اداسی تیرنے لگتی۔ وہ زریاب سے اکثر پوچھتی، کیا میری شادی ہونے والی تھی؟ مجھے روسی جوڑا کیوں نظر نہیں آتا؟ زریاب اسے تسلی دیتا اور کہتا کہ ہاں، تمہاری شادی مجھ سے ہوئی تھی۔ وہ ہر روز اسے ان کی ادھوری کہانی سناتا، مگر اس کہانی کے تلخ حصوں کو نرم الفاظ کے پردے میں چھپا لیتا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یادداشت کی واپسی کا عمل اس کے لیے تکلیف دہ ہو۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر گھنٹوں اس سے باتیں کرتا، اسے لطیفے سناتا، اس کے بالوں میں پھول سجاتا، اس کی بے لوث محبت اور خدمت نے انابیہ کے دل میں اس کے لیے گہری جگہ بنا دی تھی۔ اسے اپنے شوہر کے طور پر نہیں جانتی تھی مگر ایک ایسے ہمدرد اور مہربان انسان کے طور پر پہچاننے لگی تھی جو اس کی دنیا کا مرکز تھا۔ کئی مہینے اسی طرح گزر گئے۔ انابیہ کی صحت اب بہت بہتر ہو گئی تھی مگر اس کا ماضی اب بھی ایک بند کتاب کی طرح تھا۔
ایک دن جب وہ باغ میں ٹہل رہے تھے، انابیہ نے ایک تیتلی کو پکڑنے کی کوشش کی اور اس کا دوپٹہ ایک گلاب کی جھاڑی میں اٹک گیا۔ جیسے اس نے مڑ کر اپنا دوپٹہ کھینچا، اس کے ذہن میں ایک دھندلا سا منظر ابھرا۔ ایک عورت جو نفرت سے اس کے بال کھینچ رہی تھی اور اسے گھر سے باہر دھکیل رہی تھی۔ وہ کام کر پیچھے ہٹی اور اس کی آنکھوں میں شدید خوف ابھر آیا۔ زریاب نے اسے سنبھالا اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ انابیہ کے ہونٹ کپکپائے۔ ایک عورت، وہ مجھے مار رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی دفع ہو جا۔ زریاب سمجھ گیا کہ اسے شاہدہ بیگم کا چہرہ یاد آیا ہے۔ وہی پہلا موقع تھا کہ اسے کوئی تلخ یاد واپس آئی تھی۔ زریاب نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اسے اس کے ماضی کا سامنا کروائے، چاہے یہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ اسے یقین تھا کہ انابیہ اب اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ اس سچائی کا سامنا کر سکتی ہے۔ اگلے دن وہ گاڑی میں اسے بٹھا کر ایک انجانی منزل کی طرف لے گیا۔ انابیہ راستے بھر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ جب گاڑی اس کے پرانے محل کی جانی پہچانی گلیوں میں داخل ہوئی تو اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی تھی۔ اسے یہ گلیاں، یہ گھر دیکھے ہوئے لگ رہے تھے۔ آخرکار گاڑی اس کے اپنے گھر کے سامنے جا کر رکی۔ گھر ویران اور بوسیدہ ہو چکا تھا۔ دیواروں پر جالے لگے ہوئے تھے اور صحن میں گھاس اگی ہوئی تھی، مگر یہ اسی گھر کا منظر تھا۔ زریاب نے تالا کھولا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے اندر لے گیا۔ جیسے ہی انابیہ نے دہلیز کے اندر قدم رکھا، اسے لگا جیسے وقت کا پہیہ الٹا گھوم گیا ہے۔ ہر چیز اسے اپنی کہانی سنانے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی صحن کے بیچ میں آ کر رک گئی۔ اسے یاد آیا کہ اسی صحن میں اس کے والد چارپائی پہ بیٹھ کر حقہ پیا کرتے تھے۔ اسے باورچی خانے سے اپنی ماں کی آواز آتی بھی محسوس ہوئی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا، یادوں کا ایک سیلاب تھا جس کے ذہن کے سارے بند توڑ کر بہہ نکلا۔ اسے اپنا عروسی جوڑا یاد آیا، بارات کا انتظار، دلہے کی ماں کے تانے اور پھر بارات کی واپسی کا وہ قیامت خیز منظر۔ اسے اپنے والد کا زخمی حالت میں واپس آنا یاد آیا، زریاب کا سہارا، اس کی شادی کا علاج اور پھر نکاح کے وہ بوجھل لمحات۔ اسے اپنے باپ کی لاش یاد آئی، اس کا یتیم ہونا، زریاب کا صبح اسے چھوڑ کر چلے جانا، اسے شاہدہ بیگم کی نفرت انگیز آنکھیں، اس کا دھکے دے کر نکالنا، قرض خواہوں کو اسے اٹھا کر لے جانا اور اس پہ کلب کی وہ خوفناک رات، سب کچھ ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگا۔ اس کا سر چکرایا اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ زریاب نے اسے تھام لیا۔ انابیہ نے آنکھیں کھولی اور پہلی بار مہینوں بعد اسے زریاب کو پہچان کن نظروں سے دیکھا۔ ان نظروں میں حیرت تھی، شکوہ تھا، درد تھا، اور کہیں بہت گہرائی میں محبت کی ایک ہلکی سی رمق بھی تھی۔ اس کے لب کپ کپائے، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں اس کا نام دیا، زریاب۔ یہ ایک نام نہیں تھا، ایک مکمل کہانی تھی جو انابیہ کے ذہن کے پردے پر روشن ہو گئی تھی۔ اس ایک لفظ کے ساتھ ہی اس کے ماضی کے سارے بکھرے ہوئے ٹکڑے جڑ کر ایک واضح تصویر بنا چکے تھے۔ زریاب نے جب اس کی آنکھوں میں شناسائی کی ایک گہری چمک دیکھی تو اسے لگا جیسے اسے دنیا کی ہر خوشی مل گئی ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے تھامنا چاہا، مگر انابیہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی سوالات کا ایک طوفان تھا۔ زریاب اس کے دل کی کیفیت کو سمجھ گیا۔ اسے سہارا دے کر صحن میں پڑی اسی پرانی چارپائی پر لے آیا جہاں شاید کبھی اس کا باپ بیٹھا کرتا تھا۔ وہاں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ آخرکار انابیہ نے اس خاموشی کو توڑا۔ اس کی آواز میں وہ کمزوری نہیں تھی جو مہینوں سے اس کی پہچان تھی، بلکہ ایک ٹھہراؤ تھا، ایک دکھ بڑا ٹھہراؤ۔ اس نے پوچھا، تم نے مجھ سے نکاح کیا، مجھے اپنا نام دیا، مگر پھر اگلی صبح مجھے اس حال میں اکیلا کی چھوڑ گئے جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی؟ یہ وہ سوال تھا جو زریاب ہر روز خود سے پوچھا کرتا تھا، اور آج اسے اس کا جواب دینا تھا۔ اس نے کوئی بہانہ نہیں بنایا، کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ اس نے نظریں جھکا کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ میں اس رات نشے میں تھا انابیہ، میں ڈر گیا تھا، میں ایک بزدل کی طرح اس ذمہ داری سے بھاگ گیا جو مجھ پر آ گئی تھی۔ میرے اپنی دولت اور طاقت کے گھمنڈ پہ تمہارے دکھ کو بہت چھوٹا سمجھا اور تمہیں پیسوں سے توڑنے کی کوشش کی۔ وہ لمحہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھا اور اس کی سزا میں آج تک بھگت رہا ہوں۔ اس نے اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ کس طرح اس کا ضمیر اسے واپس اس کے گھر لایا، کس طرح اسے اغوا ہونے سے بچایا، اور کس طرح اس کی ماں نے ان دونوں کی زندگیوں کو جہنم بنانے کی کوشش کی۔ وہ بولتا رہا اور اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے رہے۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کی تو اس نے انابیہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا۔ میں جانتا ہوں کہ میں معافی کے لائق نہیں ہوں، مگر میں تم سے صرف ایک موقع مانگ رہا ہوں۔
میں نے اس اس لڑکے کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے جو تمہیں چھوڑ کر گیا تھا۔ آج تمہارے سامنے وہ شخص بیٹھا ہے جو تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تم جو بھی فیصلہ کرو گی مجھے منظور ہوگا۔ انابیہ خاموشی سے اس کی ساری باتیں سنتی رہی۔ اس نے ان مہینوں کو یاد کیا جب وہ کچھ بھی نہیں تھی، ایک خالی کتاب کی طرح، اور دریافت نے کس طرح اس کتاب کے ہر صفحے پر محبت، دیکھ بھال اور عزت کے رنگ بڑھے تھے۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح وہ راتوں کو جاگ کر اس کے سرہانے بیٹھا رہتا تھا، کس طرح بچوں کی طرح اسے کہانیاں سناتا تھا، کس طرح اس کی ایک مسکراہٹ پر خوش ہو جاتا تھا۔ اس کا غصہ، اس کا شکوہ دریافت کی بے لوث محبت اور پچھتاوے کے آنسوں میں بہہ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ انسان فرشتہ نہیں ہوتا، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، مگر اہم بات ان غلطیوں پر قائم رہنا نہیں بلکہ ان سے سیکھنا اور خود کو بدلنا ہے۔ دریافت نے خود کو بدلا تھا۔ اس نے اپنی محبت سے یہ ثابت کیا تھا کہ وہ اس کے قابل ہے۔ انابیہ نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ وہ شخص میرے ماضی کے زخموں پر مرہم رکھتا رہا۔ میں اپنا مستقبل اس کے بغیر کیسے سوچ سکتی؟ مجھے وہ دریافت نہیں چاہیے تھا جو مجھے چھوڑ کر گیا تھا۔ مجھے یہ دریافت چاہیے جو میرے سامنے بیٹھا اور جس نے مجھے ٹوٹنے سے بچا لیا۔ یہ الفاظ دریافت کے لیے زندگی کا پیغام تھے۔ اس نے انابیہ کو گلے لگایا اور اس دن اس پرانے ویران گھر کے صحن میں دو روحیں ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئی۔ جب وہ اس گھر سے نکلے تو ان کے دلوں پر ماضی کا کوئی بوجھ نہیں تھا۔ انہوں نے اس گھر کو تالا لگایا اور ایک نئی زندگی کی طرف قدم بڑھا دیا۔ محل میں ان کی واپسی ایک جشن کی طرح ہو۔ ملازمین نے اپنی مالکین کو مکمل صحت یاب اور خوش دیکھ کر شکر ادا کیا۔ رضیہ جو اس گھر کی سب سے معتبر رکن تھی، اپنی بیٹی مہک کے ساتھ ان کے استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ مہک اب بالکل ٹھیک تھی اور انابیہ کو دیکھ کر بھاگتی اس کی گود میں چڑھ گئی۔ 1 سال بعد اس محل کی فضا مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ شاہدہ بیگم کے دور کی سرد مہری اور گھٹن کی جگہ کہکو، محبت اور اپنائیت نے لے لی تھی۔ انابیہ نے اس گھر کو صحیح معنوں میں ایک گھر بنا دیا تھا۔ ایک شام وہ اور دریافت باغ میں ٹہل رہے تھے۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور اس کی سنہری کرنیں پورے باغ کو ایک نئی روشنی دے رہی تھی۔ انابیہ نے گلاب کے ایک پھول کو چھوتے ہوئے کہا، مجھے یقین نہیں آتا کہ ہماری کہانی کی شروعات اتنی تکلیف دہ تھی۔ دریافت نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ رات چاہے کتنی ہی تاریک کیوں نہ ہو، صبح ضرور ہوتی ہے۔ ہماری زندگی کی تاریک رات ختم ہو چکی ہے انابیہ، اور اب یہ ہر صبح تمہارے ساتھ شروع ہوگی۔ انہوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے بے پناہ محبت، عزت اور ایک ساتھ بوڑھے ہونے کا خواب تھا۔ ان کی محبت اس بات کا ثبوت تھی کہ کبھی کبھی سب سے خوبصورت کہانیاں سب سے مشکل شروعات سے ہی جنم لیتی ہیں۔